ہماری اس کمزور ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمائے۔ یہ ان برادران و خواہران کے اصال ثواب کے لیے ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اس راستے میں حضرت کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنے گھروں سے نکلے اور اسی راستے میں ان کو موت آ گئی۔ ان حضرات کے اصال ثواب کے لیے اور بالخصوص میں 3 حضرات کا نام لینا چاہوں گا۔ آج کی جو مجلس ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا ثواب ان مرحومین کی ارواح پرفتوح کو پہنچائے۔ ایک برادر عزیز حیدر رضا نقوی صاحب جو ہیں، ان کے چہلم کے مناسبت سے اتوار کو مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس بھی انہی کے نام سے موسوم کی جائے۔ وہ ایک بہت ہی اچھے آدمی تھے، مومنین کی خدمت کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، برزخ کی منازل آسان فرمائے۔ اور اسی طرح سے برادر عزیز علی وجدان مرحوم، یہ شاعر اہل بیت تھے اور بہت ہی انسانیت کی خدمت کرنے والے آدمی تھے۔ ان کے اصال ثواب کے لیے خواہش مند ہوں کہ خداوند عالم قبول فرمائے ہماری اس کوشش کو اور اس کا ثواب ان کی روح پرفتوح کو پہنچائے۔ اسی طرح سے ہماری ایک بہن جمال جو ہیں، ان کے داماد جو ہیں وہ کرنٹ لگنے سے کراچی میں انتقال کر گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس جو ہے اس مرحوم کے نام موسوم کی جائے اور اس کا ثواب اس مرحوم کی روح پرفتوح کو بھی پہنچے۔ ان تمام مرحومین کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ حضرات محترم، ہماری گفتگو سورہ مبارکہ عصر کے، بیٹا ان سے کو تھوڑی آواز اونچی کروا دو ذرا، کسی سے کہہ کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ سورہ عصر کے مطالب میں ہم اپنی گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شرائط رکھی ہیں۔ پہلا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ایک دن آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں موت آ جانی ہے۔ ایک جن کے اصال ثواب کے لیے ہم اس وقت یہ کر رہے ہیں، جس مرحلے سے وہ گزر گئے ہمیں بھی بہرحال اس سے گزرنا ہے، ہمیں بھی موت آ جائے گی۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ اب وہاں پہ جا کے یہ اصل میں سوال ہے، وہاں جا کے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے کہ ہمارے ساتھ کیا گزرے گی وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ الا یعلم من خلق، میں نے سارا سسٹم بنایا، مجھ سے بہتر کون جانتا ساری صورتحال کو، مجھے پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں، آپ پریشان نہ ہوں، نہ کسی مولانا صاحب کے پاس جائیں، نہ کسی اور کو، میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے حبیب کے ذریعے سے میسج کنوے کیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے اس کو آپ جو کچھ یہاں کریں گے وہی رزلٹ کے طور پہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ وہ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، جب حضرت معراج پہ گئے تو فرماتے ہیں کہ مجھے جب جنت و جہنم کے مناظر دکھائے جا رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ کچھ ملائکہ ہیں، وہ ایک محل بنا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ بناتے بناتے رک جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں ان کے قریب گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، فرما بردار ہیں، ان کے لیے جنت کے محل بنائے جا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا پھر آپ لوگ رک کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ جواب اصل میں جو ہے ہمارے لیے قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ،
یہ جو ہم محل بنا رہے ہیں اس کا میٹیریل ہمارے پاس نہیں ہے، یہ جس کا محل ہے وہ پیچھے عمل کرتا ہے، وہ چیز میٹیریل میں کنورٹ ہوتی ہے، ہمارے پاس لائی جاتی ہے، ہم لگا دیتے ہیں بس۔ جب وہ پیچھے عمل کرنا روک دیتا ہے، رک جاتا ہے، میٹیریل آنا بند ہو جاتا ہے، ہم بھی رک جاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یہ بھی کنورٹنگ سسٹم لگے ہوئے اس کو آگے کنورٹ کر رہے ہیں۔ اگر توبہ کر لیں گے، ندامت کا آنسو وہ جو منفی اثرات آگے گئے ان کو زائل کر دے گا۔ توبہ نہیں کریں گے، ادھر آگے پہنچیں گے، وہ سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے قبر میں نہ کوئی بچھو بنایا، نہ سانپ بنایا، نہ آگ بنائی ہے۔ یہ سب کچھ جو صاحب قبر ہے یہاں سے روانہ کرتا ہے، خود اپنے اعمال سے روانہ کرتا ہے، وہاں وہ چیزیں مجسم ہو کے آ جائیں گی، بس یہ فرق ہے۔ تو ہمارا جو فارمولہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے خسارے سے بچیں، ناکامی سے بچ جائیں، تو آپ ایسا کریں کہ فارمولہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق، میں سارا سسٹم کا ماسٹر مائنڈ ہوں، میں نے سب کچھ بنایا ہے، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ادھر ادھر نہ کسی سے پوچھیں جا کے۔ فرماتا ہے اگر آپ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ 4 کام کریں اس ٹائم لائن میں۔ پہلی چیز ہے ایمان، ایمان لائیں۔ دوسرا مرحلہ ہے اعمال صالحہ، عمل صالح بجا لائیں۔ تیسرا مرحلہ ہے وتواصوا بالحق، جو کچھ حق سمجھ کر ایمان لائے ہو اور اعمال صالحہ کی شکل میں اس حق پر عمل کر رہے ہو خود، اب آگے لوگوں کو بتاؤ۔ باپ کو چاہیے اولاد کو بتائیں، مولانا صاحب کو چاہیے آگے لوگوں کو بتائیں، اس نسل کو چاہیے اگلی نسل کو منتقل کرے، حق کی تلقین کرے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آگے جو یعنی اگلی نسل ہے وہ نوح کے بیٹے کی طرح بات کوئی نہ سنے، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں نے پیغام منتقل کرنا ہے۔ اگر میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کروں گا اور وہ لوگ غلط حرکتیں کریں گے تو میں بھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے میں بھی پکڑ جاؤں گا کہ بھی میں نے کیوں نہیں کام کیا اپنا، میں بھی پکڑا جاؤں ساتھ۔ تو اس لیے یہ ایک فارمولہ، 4 چیزیں ہیں، حق کی تلقین، اور چوتھی چیز ہے صبر کی، خود بھی صبر کرنا ہے اور صبر کی، خود بھی حق پہ عمل کرنا ہے اور حق کی تلقین کرنی ہے، خود بھی صبر کرنا ہے کیونکہ اسلام کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے، زحمات کا راستہ ہے، اس میں تلخی ہی تلخی ہے۔ یعنی جو سب سے نچلے درجے کا مومن ہوتا ہے نا، سب سے نچلے درجے کا، اس کے ساتھ اللہ جو سلوک کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ میری محبت ہے، فرماتے ہیں کوئی 40 دن نہیں گزرتے، سب سے نچلے درجے کا مومن، کوئی 40 دن نہیں گزرتے کہ ایک مومن کے اوپر ایک امتحان سے نکلتا ہے تو اگلے 40 دن میں کسی اور مشکل میں ڈال دیتا ہے اسے، کسی اور وبال میں، اولاد کی شکل، اولاد کی نافرمانی کی شکل میں، مال کے نقصان کی شکل میں، بیوی کی بد اخلاقی کی شکل میں، یا بیوی مومنہ ہے تو شوہر بد اخلاق ہے، وہ اس کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ سے یہ سب سے نچلے درجے کا مومن، اور جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے ویسے ویسے فریکوینسی اور گریوٹی بڑھتی ہے۔ پہلے 40 دن، پھر مہینہ، پھر 15 دن، پھر ہفتہ، پھر ہر روز، پھر ایک ایک دن میں کئی مرتبہ، پھر ایک ایک وقت میں کئی امتحان آنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں کئی امتحان۔ کربلا اسی چیز کو کہتے ہیں، کربلا ایک ہی ٹائم اور ایک ہی وقت میں اولاد کا امتحان بھی، جان کا امتحان بھی، سب ایک ہی وقت میں وارد کر دیے گئے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر تجھ پہ مشکلات نہیں آ رہی، مشکلات آ ہی نہیں رہی، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی مصیبت، تو فرماتے یہ تو، اور تو کہتا ہے، تو یہ بھی خیال کیے بیٹھے کہ تو مومن ہے، تو
تو فرماتے یہ تو بڑی ہی خطرناک بات ہے. یہ امیر المومنین کا جملہ ہے. فرماتے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ تو اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہے اور کوئی نہ مصیبت ہے، نہ کوئی ابتلا، نہ کوئی پریشانی، نہ مال کا نقصان، نہ گھر میں اولاد کی طرف سے پریشانی، نہ بیوی کی طرف سے پریشانی، نہ شوہر کی طرف سے پریشانی. فرمایا اور کچھ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی مومن کو امتحان ایک بدخلق ہمسایہ مسلط کر دیتا ہے. چل بے شاباش، وہ ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، آپ یہ پانی آ رہا ہے جی، یہ ہو رہا ہے جی، وہ ہو رہا ہے جی. یہ اللہ کے نظام ہے. تو مولا فرماتے ہیں اگر تیرے اوپر کوئی ابتلا ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں آ رہی، تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. اس کا مطلب ہے پریشانی کیا ہے؟ ایمان پیچھے نہیں ہے. اگر ایمان ہو تو امتحان کا، ابتلا کا، مصیبت کا آنا ایمان کا لازم ہے. یہ لازم ہے اس کا. ہو ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نہیں چھوڑا اس مسئلے میں. آپ نے دیکھا نا ایوب کے مسئلے میں، یونس کے مسئلے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں، نوح کو جو پتھر مار مار کے اس کی قوم نے اس کا برا حال کر دیا. جو شخص بھی نوح کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جائے. اور اگر اس کے محلے کے لوگ، اس کے خاندان کے لوگ اس کو پتھر نہیں مارتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نوح کے راستے پر نہیں ہے. یہ میرا انالیسز نہیں، یہ امیر المومنین نے اپنے فالورز کے لیے. سب حضرات کہتے ہیں نا امیر المومنین کے محب ہیں، کوئی ایسا ہی ہے یا کوئی کہتا ہے میں نہیں ہوں؟ سب کہتے ہیں نا. امیر المومنین کا مشورہ سن لیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میری محبت کے دعوے کرتے ہو، میرے راستے پر چلنا چاہتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے، کلیم ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مجھے اس معاشرے میں نہیں لوگ دکھائی دیتے ہو. اس سے اوپر اوپر سب کچھ کر رہے ہیں، بس نعرہ حیدری یا علی مدد، اندر کچھ بھی نہیں، بالکل خالی ڈبہ ہے. حضرت فرماتے ہیں دیکھو اگر میرے راستے پر چلنا چاہتے ہو مجھ سے تو فرمایا کہ پھر اپنے آپ کو تیاری کر لو. اور وہ تیاری یہ ہے، فرمایا کہ ایک لحظہ ٹھہر جاؤ، ذرا میرا مشورہ سن لو. اگر تو تمہارے اندر ہمت ہے یہ کام کرنے کی تو آ جاؤ، ورنہ بہتر ہے ٹھیک ہے جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو. فرمایا کہ بھوک، ننگ، افلاس، تکالیف اور پریشانیاں اس تیزی کے ساتھ تمہاری طرف آئیں گی جیسے برسات میں پہاڑی نالوں کا پانی برسات میں نیچے کی طرف بہتا ہے. اس تیزی کے ساتھ مصیبتیں آئیں گی. اگر تو برداشت کرنے کا حوصلہ ہے، صبر کر سکتے ہو تو آ جاؤ. کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ میری محبت بھی ہو اور تم میرے راستے پہ چلنے کا ارادہ بھی رکھتے ہو اور مصیبتوں کے لیے تیار ہی نہیں. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ لازمہ ہے اس راستے کا. اور فرمایا کہ اگر تو مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، میرے راستے پہ چلنے، میرا پیروکار ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ اللہ کی سنت ہے جہاں ایمان ہوگا ساتھ شیطان مسلط کیا جائے گا. جہاں ایمان ہوگا وہاں کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بیٹے کی شکل میں، کبھی پڑوسی کی شکل میں، کبھی آپ کا باس آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہوگا، کبھی آپ کے یعنی دکان میں کاروبار ہے ساتھ والا آپ کو اذیت دے گا. یہ اللہ کی سنت ہے، یاد رکھیں. اس کے بغیر یہ ایمان کا سفر مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہاں سے میں نے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، یہ 4 سٹیپس ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تیسری چیز کیا ہے جی، وتواصوا بالحق. یاد رکھیں پہلے 2 کام لوگ کر لیتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ آپ کو ملیں گے 1000 میں کوئی ایک آدھ آدمی مل جاتا ہے.
لیکن یہ جو تیسرا کام ہے نا، حق کی تلقین کرنا، یہ بڑا مشکل کام، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ جاب۔ یہاں آ کے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، نماز شب پڑھنے والے بھی، کیونکہ سامنے اگر باپ کھڑا ہو اور وہ حق کے راستے سے ہٹ کے چل رہا ہے اور اب میں نے اس کو وتواصوا بالحق کرنا ہے، تو بڑے بڑے مومن جو ہیں نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یا باپ ہے اور سامنے اولاد کھڑی ہے تو بڑے بڑے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے خاندان، یہ جو نقطہ نظر ہم نے بنا رکھا ہے نا، ایک آپ نے سنا ہوگا عام طور پہ لوگ کہتے جی دنیا دین سے کیا ہوتی ہے، بھاری ہے، یعنی کہ ایک ہے دین کی وابستگی تقاضا کرتی اور ایک ہے دنیا کی وابستگی، بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، مال کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو دنیا کے ساتھ وابستگی ہے یہ زیادہ طاقتور ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ منع کرتا ہے ان باتوں سے، لیکن اللہ کے ساتھ جو اس کے دین سے وابستگی ہے وہ یا تو ہے ہی نہیں یا انتہائی کمزور ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو 4 سٹیپس ہیں یہ آپس میں اس طرح سے ہیں کہ گراؤنڈ فلور ایمان، فرسٹ فلور اعمال صالحہ، سیکنڈ فلور وتواصوا بالحق، اور تھرڈ فلور وتواصوا بالصبر۔ تو اگر یہ کوئی بھی بلڈنگ ہو، آپ اس کا درمیان سے جو گراؤنڈ فلور ہے اس کو نکال دیں تو واقعی بلڈنگ کیا ہوگی، کیا ہوگی، وہ گر جائے گی نا۔ بس یہ یاد رکھیں، جہاں پر ایمان نہیں وہاں پر یہ بلڈنگ تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ اور دور حاضر کا سب سے بڑا ڈائلیما جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایمان نہیں ہے۔ نمازیں ہیں، زیارات ہیں، حج ہے، وہ اعلی حاضر القیاس، ابھی لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں کئی ملین، اور وہاں پہ جناب وہ جب آئیں گے میدان عرفات میں تو رو رو کے دعائیں کریں گے، لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے ایمان شرط ہے، وہ ہے نہیں، وہ ہے نہیں۔ اور یہ کوئی ناراض مجھ سے نہ ہو، میرا کہنا نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کا کہنا ہے۔ فرمایا جب قرب قیامت کا زمانہ آئے گا اور ہمارے قائم کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا، ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا، صرف اٹھ نہیں جائے گا، ثریا کی بلندیوں پہ چلا جائے گا۔ پھر سلمان فارسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اس کی قوم کے لوگ ہوں گے جو ایمان کو ثریا کی بلندیوں سے واپس زمین پر لے کے آئیں گے، اور وہ لے آئے ہیں۔ پاکستان کا معاشرہ اس سے بالکل بے خبر ہے۔ اس معاشرے کا سب سے بڑا ڈائلیما یہی، یہاں ایمان نہیں ہے۔ آپ کو مجلسیں ملیں گی، نظر نیاز ملے گی، ماتم ملے گا، نمازیں ملیں گی، روزے بھی ملیں گے، افطاریاں بھی، جو چیز نہیں ملے گی وہ ایمان ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک گزشتہ گفتگو میں ایک چیز عرض کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، دوبارہ سناتا ہوں، کوشش کروں گا آج اسے کنکلوڈ کر دوں کہ تاکہ یعنی بات مکمل ہو جائے، پھر اگلی نشست میں اللہ نے حیات دی تو پھر اور بات کریں گے۔ آپ ایک درود پڑھ لیجیے۔ یہ جو ایمان کا مسئلہ ہے نا، یہ صرف آج نہیں پیدا ہوگی، آج ذرا اس کی گریوٹی زیادہ ہے، بس اس کی سنگینی زیادہ ہے آج۔ یہ دور جو ہے ہمارے باپ آدم سے لے کے آج تک اگر تاریخ کا تقابلی جائزہ کیا جائے، نسل آدم کی گمراہی کا سب سے خطرناک دور ہے یہ۔ آپ قوم نوح کو دیکھ لیں، قوم موسیٰ کو دیکھ لیں، قوم عیسیٰ کو دیکھ لیں، یا کوئی بھی نیم اینی ون، کسی کو
نسل آدم کی گمراہی کا سب سے خطرناک دور ہے یہ۔ تو ہر زمانے میں جو پرابلم تھا نا، کور ایشو جسے کہتے ہیں، وہ یہی تھا، ایمان نہیں، لفظیں رہ جاتی ہیں باقی۔ حضرت ایک روز مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حضرت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور یہی ایمان کا موضوع زیر بحث تھا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو صرف یعنی ایک روایت آتی نا، میری جو گزارش ہے علماء کرام سے، لوگوں کو پوری بیک گراؤنڈ کے ساتھ بات سمجھائیں۔ لوگ اس وقت بھی سوال کرتے تھے، تو محفل میں حضرت نے پوچھا اپنے اصحاب سے کہ بھئی آپ یہ لوگ یہ بتائیں کہ ایمان کی حتمی علامت کیا ہے؟ علامات دو طرح کی ہوتی، ایک حتمی اور ایک غیر حتمی۔ غیر حتمی علامت جیسے حضرت کے ظہور کی علامات ہے، یہ بھی دو طرح کی، ایک غیر حتمی اور ایک حتمی۔ غیر حتمی علامت سے مراد یہ ہے کہ اگر لوگ اپنی اصلاح کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے یعنی جو اس تقدیر کو تبدیل کر دے گا، اس مصیبت کو سے نجات دے دے گا۔ حتمی علامات سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہرحال ہونی ہی ہونی ہے، اس میں کوئی راستہ دوسرا نہیں۔ ایمان کا بھی اسی طرح سے۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بھئی ایمان کی حتمی علامت کیا ہے؟ تو جو محفل میں لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، نماز علامت ایمان ہے۔ اب غور سے سنیں ذرا، یہ فرمایا کہ ہاں نماز علامت ایمان ہے لیکن حتمی علامت نہیں ہے۔ منافق بھی پڑھتے ہیں، منافق بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو بڑی خطرناک بات بن گئی ہے کہ کیونکہ یہ معاشرہ تو اس کو کہتا ہے یہ بڑا اللہ والا ہے، جو آدمی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے ہم تو اس کے بارے میں یہ حضرت نے تو اس کو نیگیٹ کر دیا، کہا کہ نہیں، ایمان کی حتمی علامت نماز نہیں ہے، منافق بھی پڑھتے۔ پھر دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ، روزہ؟ حضرت نے پھر وہی جواب دیا کہ روزہ ایمان کی علامت ہے مگر حتمی نہیں، منافق بھی رکھتے ہیں۔ پھر لوگوں نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، خمس کا ذکر کیا، جہاد کا ذکر کیا۔ حضرت یہی بات کہتے رہے جواب میں کہ یہ بالکل ایمان کی علامات ہیں، مگر حتیٰ کہ جہاد کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ تلوار لے کے نکلنا اور جا کے فریق مخالف، فرمائے کہ منافق بھی کرتے ہیں۔ اب اصحاب رسول جو تھے وہ یعنی حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی، انہوں نے کہا اس کا مطلب پھر، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیے ایمان کی حتمی علامت کیا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حتمی علامت جو ہے، جو میں نے اور آپ نے اپنا انالیسس کرنا ہے، ایمان کی حتمی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ المومن من کان اخذہ، روزہ نماز نہیں، زندگی کا کوئی کام کریے، پانی پی رہے نا، یہ میں اسے عکس کرنا کہتے ہیں، یعنی اس کام کو اختیار کرنا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اب اس کی دو شکلیں بنتی ہیں، یا تو میں اس پانی کو پی رہا ہوں اس لیے کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اور میں اپنی نفس تقاضا کر رہا ہے کہ میں پیاس بجھاؤں، ایک یہ نفس نے تقاضا کیا، اس تقاضے کی بنیاد پر میں نے ارادہ کیا، اس ارادے کی وجہ سے ہاتھ میرا ادھر گیا، گلاس کو اٹھایا، یہاں تک لایا، پانی پیا، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے اس عمل کو انجام دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے نفس یعنی مجھے پیاس محسوس ہوئی لیکن میں نے اس پانی کی طرف رجوع اس لیے کیا
کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس نے نفس کی حفاظت کرنا، نقصان سے بچانا انسان کو واجب قرار دیا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کروں، اپنے نفس کو نقصان سے، خطرے سے بچاؤں، اور دوسرا اس پانی سے توانائی حاصل کروں، اور تاکہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار کر سکوں، باقی ماندہ زندگی، باقی ماندہ لمحات اللہ کے۔ اب ایک یہ پہلو ہے کہ میں اس عمل کا ارادہ اس لیے کروں کہ پیچھے اللہ چاہتا ہے، اللہ کی چاہت میرے ارادے کو حرکت دے اور ارادہ عمل میں کنورٹ ہو۔ اب اگر پہلی شکل ہے تو یہ پانی پینا کفر ہے چھٹے امام کے فرمان کا۔ یہ جو میں نے پانی پیا ہے، کیونکہ مولا فرماتے یہ کام تو حیوان بھی کر رہے ہیں، یہ سارے حیوان بھی تو یہی کرتے ہیں کہ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں۔ سٹائل مختلف ہو سکتا ہے، ہم دسترخوان بچھا لیتے ہیں، وہ اپنے طور طریق پہ کھاتے ہیں، لیکن پیچھے محرک ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے پانی پینے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ دو ڈائمینشنز ہیں اس کی باقاعدہ۔ مولا فرماتے اگر یہ چیز جو ہے صرف اس لیے میرا ارادہ جو ہے وہ ارادے کو حرکت دینے والی چیز نفس ہے، نفس کا تقاضا ہے، اور میں اس عمل کو انجام دیتا ہوں، درمیان میں اللہ کسی جگہ پر بھی نہیں، تو فرمایا یہ نفس پرستی ہے اور کفر ہے۔ اب اگر میں اس لیے انجام دوں، میں نے ایک مثال دے دی زندگی کے ہر مسئلے پر پھیلا دیں سے۔ آپ نے دفتر جانا ہے، ہم اس کام کو اختیار کر رہے ہیں، اس میں للہیت لانی ہے، تو فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو زندگی کا کوئی کام بھی اختیار کرے وہ اس میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کرے، اور کسی کام کو بھی ترک کرے تو اللہ کے۔ میں نے فلاں آدمی سے نہیں ملنا، کیوں نہیں ملنا؟ نفس کہتا ہے، یا اس لیے نہیں ملنا کہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ للہ، جو جس عمل کو بھی ترک کرنا ہے اس میں اللہ چاہیے، میرے ارادے کو حرکت دینے والی چیز اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین چاہیے، اور حبہ للہ، چاہے نبی سے محبت کروں، امام سے محبت کروں، ماں باپ سے کروں، اولاد سے کروں، بیوی سے کروں، دوست احباب سے، بذات ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ بغض للہ، کسی شے سے نفرت کروں، اس لیے نہیں کہ نفس کہتا ہے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ فرمایا یہ ہے ایمان کی حتمی علامت۔ اگر انسانی زندگی میں للہیت آ جائے، اب اس کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں، بس پھر گفتگو ختم۔ دیکھیے انسانی عمل وجود میں کیسے آتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ جب ہم نے، جیسے یہ میں نے ابھی پانی پیا ہے، یہ ایک عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے عمل وجود بعد میں آتا ہے۔ پہلے انسان ارادہ کرتا ہے اس کا کرنے کا یا نہ کرنے کا، ارادہ کرتا ہے۔ وہ ارادہ جو ہے اس کو پیچھے سے حرکت دینے والی چیز کیا ہے، یہ اصل غور کرنے والی بات ہے۔ جو میں نے گزشتہ گفتگو یہاں ختم کی تھی، ایک چارٹ بنائیں اپنا، جن میں تینوں سٹیپس اپنے 24 گھنٹے کے یا 12 گھنٹے کے جو بھی عمل انجام دیے ان کو جاٹ ڈاؤن کریں، 1 2 3 4 5 سب لکھ دیں۔ وہ عمل کی ظاہری کیفیت آپ کے سامنے آ جائے گی، اس میں نمازیں بھی آ جائیں گی، اس میں تسبیح بھی آ جائے گی، دیگر چیزیں بھی، کھانا بھی آ جائے گا، نیند بھی آ جائے گی، لکھ لیں۔ ہر عمل جو ہے اس کے پیچھے آپ کو ایک ارادہ دکھائی دے گا۔ آپ سونا چاہتے ہیں، پہلے انسان ارادہ کرتا ہے، کھانا کھانا چاہتے ہیں ارادہ کرتا ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں ارادہ کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک ارادہ۔ یہ چیزیں تو آپ کو یعنی یکساں ملیں گی، عمل دکھائی دے گا، آپ کا عمل اور ہوگا، آپ کا اور ہوگا، لیکن ہر عمل کے پیچھے ارادہ۔ جو اصل تھرڈ سٹیپ ہے وہ دیکھنا ہے، اس عمل کے میں میرے ارادے کو حرکت دینے والی چیز کیا ہے، کس شے نے مجھے مجبور کیا یہ ارادہ کرنے پہ۔
دو ہی چیزیں ملیں گی، یا نفس ہوگا پیچھے، نفس کا تقاضا، اور یا پھر اللہ ملے گا۔ یہ دیکھنا ہے کہ میرے اعمال میں اللہ کتنی جگہ پہ ہے، میرے ارادے کو حرکت دینے والی چیز جو ہے، تو آپ جا کے غور کر لیں۔ اکثر مجالس پڑھنے والے جو ہیں ان کی مجلس کے پیچھے وہ جو مجلس عمل ہے اس کے پیچھے ایک ارادہ ہے اور اس کے پیچھے محرک ہے، وہ محرک جو ہے وہ مجلس کی فیس ہے یا لوگوں کی تعریف ہے۔ کیونکہ اگر وہ اللہ کے لیے ہو تو وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے لوگوں سے پہلے خود عمل کر کے دکھائے۔ اگر وہ یہ واقعتاً سمجھتا ہے کہ یہ اسلام اتنی اچھی چیز ہے تو پہلے پھر خود عمل کیوں نہیں کرتا؟ اگر وہ خود عمل نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کو خود اس نظریے پر یقین نہیں ہے۔ یہ انالیسس کریں تو پھر دو چیزیں اور ہیں، کیونکہ آگے دو سٹیپ اور ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے محرک کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ کس چیز نے، آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں ان کو، ہمارے ارادے کو ڈرائیو کرنے والی چیز میں اللہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا تھا، ایمان اٹھ جائے گا۔ اس کو ڈٹرمن کریں، یہ اسے محاسبہ کرنا کہتے ہیں۔ جو ہمارے یعنی یہ میں آپ کو اپنا نسخہ نہیں بتا رہا، یہ ساتویں امام کا نسخہ، میں تو صرف کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے 24، اگر اول تو ہر عمل کے ساتھ محاسبہ کرو اور دیکھو کہ اس میرے ارادے کا محرک کیا چیز ہے۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو ضرور کرو۔ جب میں نے کہا چارٹ بناؤ، عمل لکھو، اس کے پیچھے ارادہ ہوگا، ارادے کو پیچھے دیکھو، اس ارادے کو حرکت دینے والی محرک کیا چیز ہے۔ دو ہی محرک ہوتے ہیں، یا نفس انسان کا تقاضا کرتا ہے اور یا اللہ کا حکم تقاضا کرتا ہے۔ لکھ لیں، آپ کو 5 منٹ میں ساری صورتحال سمجھ آ جائے گی کہ میرے پاس ایمان ہے یا نہیں۔ نہ کوئی مولانا صاحب آپ کو بتا سکتا ہے، نہ آغا رہبر بتا سکتے ہیں، نہ آغا سیستانی بتا سکتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ میں ہوں اور میرا اللہ اور ضمیر کی عدالت ہے، بس۔ ان الانسان بصیر علی نفسہ، ہر انسان، کیونکہ اس کے بعد 2 سٹیپ اور ہیں۔ للہیت میں ڈرائیونگ فورس اللہ ہونا چاہیے، اس عمل کی جو ظاہری کیفیات ہیں وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہونی چاہیے، اور پھر میں اس عمل سے نتیجہ کیا لینا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ جو مزدوری کر رہا ہوں رزلٹ کیا وہ بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر یہ 3 سٹیپس مکمل ہیں، پیچھے ایمان ہے۔ باقی تفصیل اس پر میں جو باقی 2 سٹیپس ہیں اس کی تفصیل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن یہ چارٹ بنا لیں۔ نہ اگر سیستانی آپ کو بتا سکتے ہیں، نہ میں بتا سکتا ہوں، نہ اگر رہبر بتا سکتے ہیں، یا یہ وہ ذوات بتا سکتی ہیں۔ کوئی لوگ حضرت سے سوالات کیے، ایک آدمی حضرت تشریف فرما تھے، کہنے لگا یا رسول اللہ بھی آپ جو جہنم کا ذکر کر رہے ہیں اور جو آپ نے بتایا کہ یہ کردار یہ فرمائے، میرے بارے میں کیا حکم فرماتے آپ، میرا شمار کن لوگوں میں؟ فرمایا تو اہل جہنم میں سے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس اللہ نے ان کو وہ علم دیا ہے، وہ طہارت دی ہوئی ہے، وہ انسان کے ظواہرات پہ نظر نہیں کرتے، وہ انسان کی ہماری اصل حقیقت، یہ مادی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ ان کی نگاہیں جو ہیں وہ اصل حقیقت کو دیکھتی ہیں جا کے۔ جو امام علیہ السلام نے اپنے صحابی کے چہرے پہ ایسے ہاتھ پھیرا جو کہہ رہا تھا حضرت کتنے انسان اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تو امام علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ پھر اس نے دوبارہ کہا، جب تیسری مرتبہ کہا تو امام نے فرمایا کہ جب انسان کو حقیقت سے باخبر نہ ہو تو انسان کو رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا یعنی حضرت کیا مطلب؟ امام نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ یہ انسان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ کتنے انسان اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں،
تمہیں کیا پتا کہ یہ انسان ہیں، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اب وہ حیران ہو گیا، وہ تو اپنے علم کے مطابق باتیں کر رہا تھا نا۔ تو امام نے فرمایا، ان کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک اس کے چہرے پر ایسے کہا، اب دیکھو۔ وہ کہتا ہے، میں نے دیکھا، میں حیران ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ حیوانات کا ایک ہجوم ہے جو خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہے، اور خال خال ان میں کوئی انسان ہے۔ یہ چوتھے امام کے زمانے کی بات ہے، آج تو حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ جو ضلالت و گمراہی کی جو گریوٹی ہے، اگر جتنی سابقہ امت ہے ان کے ساتھ تقابلی جائزہ کیا جائے، آج کی نسل آدم کی گمراہی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو انشاءاللہ عرض کروں گا اس چیز کے لیے، لیکن اگر فائدہ اٹھانا ہے تو میں نفس کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ کو بھی محاسبہ کریں اور اسی طرح سے کریں۔ عمل کو نہیں دیکھا، ٹک نہ لگائیں کہ آج نمازیں پڑھ لیں، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ نہ یہ ٹک لگائیں کہ آج میں نے روزہ رکھ لی، نہ یہ ٹک لگائیں کہ جناب آج اتنی تسبیح پڑھ لی۔ اس عمل کا جو پیچھے ارادہ آپ کو دکھائی دے گا، ارادے پر بھی بات کروں گا، اس کے پیچھے ایک محرک ہوگا، یا وہ اللہ ہوگا، دو ہی ہیں محرک انسانی زندگی کے اندر، یا اللہ یا نفس۔ لکھیں وہاں پہ کہ اس کے یہ عمل جو میں نے آج انجام دیا ہے، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے۔ میں نے اس لیے انجام دیا کہ اللہ چاہتا ہے، یا میرا نفس تقاضا کر رہا تھا۔ اس مثال کو یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ یہی پانی پینا جو ہے یہ نفس کے تقاضے کے تحت بھی ہو سکتا ہے، اور یہی پانی پینا جو ہے یہ اللہ کے تقاضے کے تحت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے حکم کے، اللہ کی چاہت کے مطابق ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، پانی پینا مطلوب نہیں، اصل مطلوب اس کی رضا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے میرے پاس ایمان ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس پانی پینے میں اور یہ جو باہر حیوان پی رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ صرف بس یہ ہے کہ انسان نے ذرا تھوڑے سے اس کو ڈراماٹائز کر لیا ہوا ہے، شیشے کے گلاس اور دیگر چیزیں اور اس قسم کی چیزیں بنا لی ہوئی ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ ہر حیوان جو ہے اس کو اپنا رشتہ حیات برقرار رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسے پانی پینا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیزان بس دو جملے مصیبت کے، یہ ہے میرے عزیزان وہ دین جس دین کو پہنچانے کے لیے اور بچانے کے لیے انکان دین محمد، کیونکہ دین اللہ کی ذات کا نام ہے۔ دین جو ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین جو ہے وہ اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے، اسی کی اللہ کی ذات کے گرد گھومتا ہے اور اللہ کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مرحلے پر، عقیدے کی منزل میں یا عمل کی منزل میں، ایک لحظے کے لیے بھی انسان اللہ کو درمیان سے نکالے گا، وہ اللہ کا دین نہیں رہے گا، میرا اپنا بنایا ہوا کو دین ہے۔ اس واسطے حضرت نے فرمایا کہ اول الدین معرفت۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے۔ حضرات محترم، دین بڑی قیمتی چیز ہے۔ حضرت کا جو ارشاد گرامی ہے، ان کان دین محمد لم یستکم الا بقتل، کاش علماء کھول کے سمجھاتے باتیں کہ یہ میرا انالیسز نہیں ہے یا کسی اور کا، نہ امام خمینی کا، نہ رہبر کا، یہ انالیسز کس کا ہے؟ سید الشہداء کا۔ فرمایا کہ دیکھو نسل آدم کو صبح قیامت تک کے لیے پیغام دیا، کہا دیکھو میں تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر آ کے کھڑا ہو گیا ہوں کہ تاریخ وقت مجھ سے سوال کر رہا ہے، حسین ابن علی اس سوال کا جواب دو، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف تیرا وجود ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں،
آپ نے علی اکبر بھی قربان کر دیا ہے، آپ نے علی اصغر بھی قربان کر دیا ہے، مگر ابھی اللہ کا دین بچانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اور اب ایک آخری مرحلہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف آپ کا وجود ہے، ایک چیز بچ سکتی ہے۔ اگر آپ وجود بچائیں گے تو پھر اللہ کا دین قربان کرنا پڑے گا، اور اگر اللہ کا دین بچانا ہے تو پھر وجود قربان کرنا۔ فیصلہ سناؤ، کیا فیصلہ آپ کا؟ امام نے اپنا فیصلہ سنایا اور صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دیا کہ دیکھو میرے سامنے جب یہ مسئلہ لایا گیا تو میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں اللہ کا دین بچاؤں گا، لم یستقم الا بقتلی، اگر میں اپنا وجود قربان کر دوں اور اللہ کا دین بچ جائے تو میرا فیصلہ یہی ہے کہ فیا سیوف خذینی، آؤ تلواروں مجھے پکڑ لو، میں اپنا وجود قربان کروں گا مگر اللہ کا دین بچاؤں گا۔ یہ ہے سید الشہداء کا پیغام، اور یہ ہے دین مبین اسلام کی عظمت و بزرگی، اور یہ دین بچانے کے لیے یہ قیمت دینی پڑتی ہے۔ روایات میں ہے، حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، کہتا ہے 11ویں کی صبح کو جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جس کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، وہ جب اس کی سواری گنج شہیداں کے قریب پہنچی تو اس بی بی نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا۔ قبلہ نقن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بندگان خدا ایک مجلس پڑھ رہے تھے، جب مصائب میں اس جملے پر آئے تو فرمانے لگے کہ میں غور کرتا رہا کہ تاریخ میں مجھے کوئی کسی جگہ تذکرہ ملے کہ میری آقازادی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، جب وہ سواری سے زمین پر آئیں تو کیسے آئیں، کس حالت میں زمین پر گری آ کے؟ انہوں نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، اور پھر وہ بی بی دوڑتی ہوئی ایک بے سر کی لاش کے قریب آئی اور اس کے گرد بار بار چکر کاٹتی تھی اور کہتی تھی حل انت اخل حسین، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ کیا میری ماں فاطمہ نے تجھے آج کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا؟ اور پھر اپنے بھائی کے سرہانے کھڑے ہو کے بی بی نے دستے دعا بلند کیے، ان شہداء کی لاشوں کو دیکھا اور دستے دعا بلند کر کے فرمایا ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہم تیری بارگاہ میں کوئی قربانی پیش نہیں کر سکے، ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ پھر اپنے بھائی سے مخاطب ہوئی، فرمانے لگی بھیا حسین کاش میرے ہاتھ پسے گردن نہ بندھے ہوتے تو میں تیرے دفن کا انتظام کرتی، کاش میرے سر پہ چادر ہوتی تو میں تیرے کفن کا انتظام کرتی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا ہماری سقیر کاوش اور حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما، میرے مالک اسے قبول فرماتے ہوئے اس کا ثواب ان تمام برادران و خواہران جو راہ حسین علیہ السلام میں اپنے گھروں سے نکلے اور اسی راستے میں انہیں موت آ گئی، ان کی ارواح پرفتوح کو، ہماری بہن جمال کے داماد کو جو دنیا سے تشریف لے گئے ان کی روح پرفتوح کو، برادر عزیز علی وجدان مرحوم کو، اور اسی طرح سے حیدر رضا نقوی صاحب مرحوم کی روح پرفتوح کو اس کا ثواب پہنچا۔ پروردگارا قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارا ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصل علی جمیع الامر